اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں محمد آصف اشتر خان آپ کے سامنے آج پھر ایک عظیم الشان واقعے کی طرف متوجہ کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو سلام ہے ان آنکھوں پر جو حق کی تلاش میں ہیں، سلام ان دلوں کو جن کے دل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور ان پر بھی سلام جنہوں نے منبر حق کو ولایت کو پروموٹ کیا سبسکرائب کر کے، اور جو آج سبسکرائب کریں گے اور کر رہے ہیں ان پر بھی سلام، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچاننے اور پہنچانے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، تبلیغ ولایت کی خدمت میں مدد کر رہے ہیں، ان پر بھی سلام۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین محترم سامعین، جب فاقہ عبادت بن گیا جناب فاطمہ زہرا اور سورہ دہر، اسی عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو عمل سے پہلے نیت دیکھتا ہے، وہ رب جو بھوک کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ جب وہ بھوک اور پیاس فاطمہ کی ہو، آج ہم بات کریں گے اس سورہ دہر کی جو کسی بادشاہ کے محل میں نہیں بلکہ ایک فاقہ کش گھر پر نازل ہوئی۔ یہ مدینہ ہے، یہ رسول کا شہر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں چکی بھی چلتی ہے اور تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اور تسبیح بھی۔ یہ گھر علی و فاطمہ کا ہے، حسن اور حسین کا ہے۔ واقعہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جب حسنین کریمین کی طبیعت ناساز ہوئی، نقاہت ہوئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے اور لب پر دعا ہے، یا اللہ میرے بچے شفایاب ہو جائے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ پہلا دن افطار کا وقت، دروازے پر دق الباب، سائل کی آواز، اللہ کے نام پر کچھ عطا فرمائے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مسکین کی آواز کیا تھی؟ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ حسنین کریمین، حضرت علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا اور جناب